بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز العالم الاكرم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه عدد كل معلوم لك دائما ابدا وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين درود شریف پڑھیں۔ ہوں ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وقال تعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد از تمی خواہم خدایا از تو عشق مصطفیٰ رام ایمان مائی طاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات کی اس عظیم پروگرام میں حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ آج آپ حضرات کے شہر بلکسر میں سالانہ سنی اجتماع ہے جس کی غرض و غایت رضائے الہی ہے۔ آپ حضرات بخوبی اس بات سے باخبر ہیں کہ یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے اور حضرت مولانا حکیم غلام نبی صاحب
رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے اہل سنت والجماعت کا ایک موقف پیش کرنا ہے اور اس کے دلائل بھی پیش کرنے ہیں۔ آپ حضرات پوری توجہ فرمائیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ جانتے ہیں؟ شاید ہمارے اس دور میں یا ماضی قریب میں کچھ چند افراد ایسے پیدا ہوئے جن کا تعلق اہل تجدد سے تھا۔ انہوں نے کچھ تاویلات کا سہارا لے کر اس متفقہ موقف کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ معیار حق ہیں۔ سب کہیں صحابہ، زور سے، تمام صحابہ۔ پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں، پھر میں اس کے کچھ دلائل عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، معیار، توجہ میری طرف رہے، معیار ترازو کو کہتے ہیں، معیار کسوٹی کو کہتے ہیں، معیار مقیاس کو کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس کے ذریعے کسی چیز کا وزن کیا جائے، تولا جائے کہ یہ چیز پوری ہے یا نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایسی چیز جس کے ذریعے وزن کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پرکھا جائے کہ یہ چیز کھری ہے یا کھوٹی ہے۔ معیار کا مطلب سمجھ آئے؟ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایسی چیز یا ایسا ترازو جس کے ذریعے کسی چیز کا وزن کیا جائے کہ یہ چیز پوری ہے یا ادھوری ہے، کھری ہے یا کھوٹی ہے، اسے کہتے ہیں معیار۔ سمجھ آئی؟ اب سمجھیں معیار حق کیا ہے۔ معیار حق کا معنی یہ ہے ایسا ترازو اور ایسی مقیاس اور ایسا معیار جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے کہ ایمان پورا ہے یا ادھورا ہے، جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے کہ ایمان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، یہ ایمان خالص ہے یا نہیں، عقیدہ کھرا ہے یا نہیں، اور جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے کہ عمل اچھا ہے یا برا، صحیح ہے یا غلط، پورا ہے یا ادھورا، کھرا ہے یا کھوٹا، سنت ہے یا بدعت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اہل سنت والجماعت کے اکابر و اصاغر، محدثین و مفسرین، فقہاء اور علماء، تمام اکابر اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان کو جانچنے کے لیے کہ اصلی ہے یا نہیں، اور عمل کو جانچنے کے لیے کہ کھرا ہے یا کھوٹا، پورا ہے یا ادھورا، صحیح ہے یا غلط، اس کو جانچنے کے لیے جو شریعت نے معیار مقرر کیا ہے وہ معیار پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لکھے پڑھے حضرات توجہ فرمائیں۔
دینی مطالعے والے حضرات بھی توجہ فرمائیں، نظریاتی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے نزدیک حق کا معیار کون ہے؟ بولیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ حق کا جو معیار قائم کیا ہے یہ شاید سنی علماء نے قائم کیا ہے۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ جو معیار ہے یہ حضرت قاضی صاحب نے قائم کیا ہے، یا علامہ توسوی نے قائم کیا ہے، یا حضرت شیخ مدنی نے قائم کیا ہے۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، ان بزرگوں نے تو اس نظریے اور موقف کی ترجمانی ضرور کی ہے، لیکن یہ معیار قائم نہیں کیا۔ نبی کے صحابہ کو معیار بنانے والا خود خدا ہے اور تصدیق کرنے والا خود محمد مصطفیٰ ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کا ایمان بھی معیار ہے اور صحابہ کا عمل بھی معیار ہے۔ یہ جملہ آپ نے یاد فرمانا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، اور باقی دوستوں کو جا کر بتانا ہے کہ بلکسر کی سنی کانفرنس میں ہم گئے تھے، 29 سفر کا سالانہ پروگرام تھا۔ آج وہاں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ نبی کے صحابہ حق کا معیار ہے۔ صحیح ہے؟ نبی کے صحابہ ایمان کا بھی معیار ہیں اور نبی کے صحابہ عمل کا بھی۔ بولے بولے، یعنی صحابہ کے ایمان اور عمل کے سامنے ہم اپنا عقیدہ ایمان اور عمل رکھیں گے، اگر اس معیار پر پورا اترے گا تو وہ ایمان بھی قبول ہوگا، عمل بھی قبول ہوگا۔ اگر ایمان ان جیسا نہیں ہوگا، اگر ایمان ان کی طرح نہیں ہوگا یا عمل ان کی طرح نہیں ہوگا تو نہ وہ عقیدہ قبول ہے اور نہ وہ عمل قبول ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے عرض کر رہے ہیں، خیر خواہی کی بات عرض کر رہے ہیں۔ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ساری محنت آخرت کے لیے ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عقیدہ بنا لیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل بھی کرتے رہیں، محنت بھی کریں، وقت بھی لگائیں، مال بھی لٹائیں، جان بھی کھپائیں، اور مرنے کے بعد پتہ چلے کہ تمہارا تو نہ ایمان خالص ہے اور نہ تمہارا عمل صحیح ہے، تو دوستو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نے جہاں ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا وہاں خدا نے کمال مہربانی یہ بھی فرمائی، اپنی مخلوق پر خصوصی کرم فرمایا کہ ایمان کا نمونہ بھی پیش کیا، اور حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امت پر کمال شفقت فرمائی کہ جہاں عمل کی ترغیب دی وہاں عمل کا نمونہ بھی پیش فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اپنے قرآن مجید میں نبی کے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے رہے ہیں۔ خدا کا فرمان سچ ہے؟ زور سے نہیں بولتے؟ پیچھے والے حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تشریف رکھیں، توجہ سے میری معروضات سنیں۔ خدا کا فیصلہ سچ ہے، قرآن مجید کی اطلاع سچ ہے، حضرت پیغمبر کی مقدس زبان سچ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں یہود و نصارہ کو جہاں ایمان کی دعوت دی وہاں ایمان کا نمونہ پیش فرمایا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے یہود و نصارہ ایمان لے آنا چاہیں وہ ایسے ایمان لائیں اے میرا پیغمبر جیسے تم ایمان لائے ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اس میں جو خطاب ہے وہ اول پیغمبر کو ہے اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے صحابہ کو ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایسا ایمان وہ لائیں گے جس طرح تم لائے ہو تو یہود و نصارہ پھر تمہاری توبہ بھی قبول ہے اور تمہارا ایمان بھی قبول ہے، اور اگر تم نے اس سے منہ پھیر لیا پھر تمہارا ایمان کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ غیر مسلموں کے لیے اللہ نے یہی نمونہ پیش فرمایا۔ پھر منافقین کو بھی اللہ نے حکم دیا جو زبانی جمع خرچ کرتے تھے، زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا دل تصدیق نہیں کرتا تھا، انہیں بھی اللہ نے حکم دے دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ میرے پیارے دوستو، ان لوگوں سے مراد چکوال کے لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں سے مراد ملتان کے لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں کے سے مراد ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں سے مراد افغانستان کے لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں سے مراد حضرت نبی کے زمانے کے لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ بولیں یار، زور سے نہیں بولتے، مل کے نہیں بولتے۔
ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہاں تو الناس کا لفظ ہے اور ناس کا ترجمہ تو لوگ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ لوگوں سے مراد ہم نہیں ہیں، لوگوں سے مراد تو نبی کے صحابہ ہیں۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، میں اس کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ حضرت نبی کے تربیت یافتہ عبداللہ ابن عباس کے دروازے پر چلتے ہیں، جو پیغمبر کا تربیت یافتہ قرآن مجید کا سب سے بڑا مفسر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، اے کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ اگر آپ عربی جانتے تو تڑپ جاتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے ہیں، ان سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی اور مرتضی۔ سچ ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا ابو بکر عمر عثمان علی کا ایمان معیار ہے۔ یہ حضرات ایمان میں نمونہ ہے، یہ حضرات ایمان میں ہمارے لیے معیار ہے، یہ حضرات ایمان کی کسوٹی ہیں، یہ ایمان کا مقیاس ہے، یہ ایمان کا ترازو ہے۔ اگر دنیا کے لوگ ایسے ایمان لے آئیں جیسے صحابہ ایمان لائے پھر تو ایمان قابل قبول ہے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا اللہ پاک وہ ایمان قبول نہیں فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ باقی ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی صحابہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ تھے، ہم ان جیسا ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ جو مثال بیان کی گئی ہے صحابہ کے ایمان کی نمونہ، تو صحابہ کا ایمان تو بہت اونچے درجے کا ایمان ہے۔ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، 14ویں 15ویں صدی میں آئے، ہم ان جیسا ایمان نہیں لا سکتے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ علمی بات ہے۔ یہ جو مثال ہے یہ کبھی کیفیت میں ہوتی ہے کبھی کمیت میں ہوتی ہے۔ یہاں کیفیت کی بات نہیں ہے کہ تم صحابہ کی ایمان کی کیفیت جیسی کیفیت پیدا کرو، یقیناً وہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں کمیت مراد ہے، اور کمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ زبان میں کہ جن جن چیزوں کو اعتقادیات میں صحابہ نے مانا ہے تم ان کو مانو، اور جن کو صحابہ نے نہیں مانا ان کو نہ مانو۔ یعنی عقائد میں ہم نے صحابہ کی تابعداری کرنی ہے۔ جن چیزوں کو صحابہ مانتے تھے، جن پر صحابہ کا اعتقاد تھا، اس پر اعتقاد لانا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں سمجھ آئی؟ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ صحابہ کے ایمان کو معیار بناتے ہیں، بلکہ صحابہ کے دین کو بھی اللہ تعالیٰ پسندیدہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ نے کئی جگہ پر صحابہ کے دین کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ دین تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، لیکن اللہ صحابہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے صحابہ کا دین لوگوں کے لیے معیار ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں بھی دین کی جو اضافت ہے وہ صحابہ کی طرف ہو رہی ہے، حالانکہ دین تو خدا کا ہے، حضرت پیغمبر کا پہنچایا ہوا ہے، صحابہ کا قبول کیا ہوا ہے، لیکن صحابہ کا دین خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے معیار بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک اور مقام پر آیت استخلاف میں اللہ پاک نے صحابہ کے دین کے بارے میں فرمایا کہ میں نے صحابہ میں سے مخصوص لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا کہ میں ان کو زمین کی ضرور خلافت عطا کروں گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو میں نے خلافت عطا کی ہے، اور میں دین کو تمکین دوں گا، ان کے دین کو مضبوط کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے صحابہ کا دین پسند ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں ان کے لیے مضبوطی پیدا کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے صحابہ کا دین پسند ہے۔ اندازہ کریں صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اللہ ان کے دین کو اپنا پسندیدہ دین بتا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ کے ایمان کو معیار بنانے والا کون ہے؟ زور سے بھائی اور اونچی آواز سے،
اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ کے عمل کو معیار قرار دے دیا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں اور میرے صحابہ جا رہے ہیں، یہی راستہ کامیابی والا راستہ۔ اس سے معلوم ہو گیا حضرت نبی کے صحابہ کا طریقہ یہ نجات والا طریقہ ہے۔ اب آپ غور فرما سکتے ہیں، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ حضرات تشریف فرما ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ انا و اصحابی، میں محمد کامیاب ہوں میرے صحابہ کامیاب ہیں، یہ نہیں فرمایا میں جنتی ہوں میرے صحابہ جنتی ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں یہ بتایا، پوچھا یہ گیا کہ جب فتنہ پھیل جائے اور سارے فرقے اور فتنے جہنم میں جائیں گے تو ناجی طبقہ کون ہوگا، کامیاب کون ہوگا، صحیح طریقے والا کون ہوگا، کس کا راستہ اچھا ہوگا، کس کا عمل درست ہوگا؟ تو پیغمبر نے بطور معیار کے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں، جو کام میں کرتا ہوں اور جو طریقہ میرے صحابہ کا ہے، جس طریقے پر میرے صحابہ چلتے ہیں، یہی طریقہ اور راستہ نجات والا ہے۔ تو اگر پیغمبر کے صحابہ اور ان کا عمل معیار نہ ہوتا، نبی علیہ السلام کبھی ان کو بطور نمونے کے جو ہے پیش نہ فرماتے، ان کو ناجی نہ فرماتے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، ہمارے لیے معیار سامنے آ گیا کہ ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ صحابہ کی طرح کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عمل صحابہ کرتے تھے وہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور جو عمل صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل آپ نے نہیں کرنا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ صحابہ کے زمانے میں اذان ہوتی تھی یا نہیں؟ ہم نے اذان دینی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں نمازیں کتنی تھیں؟ بولیں کتنی نمازیں؟ بولیں نمازیں 5، تو اذانیں بھی؟ آج کل پتہ نہیں لوگ کتنی اذانیں دیتے ہیں۔ نمازیں 5 تو اذانیں بھی؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ فرض روزے رکھتے تھے کس مہینے کے؟ بولیں رمضان کے۔ صحابہ حج کرتے تھے کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ صحابہ قربانی کرتے تھے یار زور سے نہیں بولتے، بلند آواز سے نہیں بولتے۔ صحابہ جنازے پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ جو کام جو عمل صحابہ نے کیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو عمل صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عبادت نبی کے صحابہ نے نہیں کی
سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ نبی کے صحابہ جنازہ پڑھتے تھے، جنازے کی تکبیریں کتنی تھی؟ بولیں، لوگوں نے پانچویں کہاں سے نکالی؟ صحابہ تراویح پڑھتے تھے، کتنی رکعت؟ بولیں بولیں بولیں، معیار کون ہے؟ بولیں، معیار کون ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفاء راشدین کے بارے میں تو خاص طور پر ارشاد فرمایا اور بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو آدمی تم میں میرے بعد دنیا میں رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، نئے نئے کام آ جائیں گے. خیال کرنا غیروں کے طریقوں پر نہیں چلنا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے کو مضبوط پکڑنا، میرے صحابہ خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑنا. میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے. تو اگر صحابہ معیار حق نہیں اور خلفاء راشدین معیار حق نہیں، پیغمبر امت کو ان کے دروازے پر کیوں کھڑا فرما رہے ہیں؟ دوسری حدیث ترمذی کے اندر حضرت حذیفہ کی روایت ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا میں کب تک دنیا میں رہوں گا، آخر میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا. فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، لوگوں میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنی ہے، ابو بکر عمر کے نقش قدم پر چلنا ہے، ابو بکر عمر کی تابعداری کرنی ہے، ابو بکر عمر کا پر اعتماد کرنا ہے. ابو بکر عمر کا طریقہ بھی سنت ہے جیسے میرا طریقہ سنت ہے. صحیح بخاری میں ہے ایک عورت پیغمبر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، آپ نے فرمایا کل آنا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تو کل آئے اور مجھے نہ پائے پھر ابو بکر صدیق کے پاس آنا، ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا، ابو بکر پر اعتماد کرنا. اس کا علم بھی درست ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس کا ایمان بھی کامل ہے، اس کا عمل بھی صحیح ہے. ابو بکر جو فیصلہ کرے اس پر اعتماد کرنا. ابو بکر کا فیصلہ محمد کا فیصلہ ہے. اس سے تقلید شخصی کا بھی ثبوت مل گیا. بعض لوگوں کو تقلید سے چڑ لگتی ہے نا، اور کہتے ہیں تقلید کا ثبوت کہاں سے ہے؟ میں نے کہا بخاری سے ہے. حضرت پیغمبر فرما رہے ہیں میرے بعد ابو بکر کے پاس. سچ ہے؟ زور سے بولیں یار، جلدی بولیں، بلند آواز سے بولیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 2 وزیر آسمان کے عطا کیے، 2 وزیر زمین کے عطا کیے. اما وزیر آیا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل و اما وزیر آیا من اہل الارض فابو بکر و عمر. آسمان والا وزیر میرا جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین والا وزیر اور مشیر ایک ابو بکر رہے اور دوسرا عمر رہے. حکومت کو اعتماد نہ ہو تو حکومت کسی کو وزیر بناتی ہے اور مشیر بناتی ہے. پیغمبر جو وزیر مشیر بنا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے پیغمبر کو بھی اعتماد ہے، پیغمبر کے خدا کو بھی اعتماد ہے، ورنہ اللہ منع کرتے میرے پیغمبر آپ کس کو وزیر و مشیر بنا رہے ہیں؟ سچ ہے یا نہیں ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطا ابو بکر، اللہ پاک کو آسمان پر یہ بات ناپسند ہے کہ ابو بکر صدیق سے کوئی خطا ہو جائے. خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ ابو بکر سے خطا ہو جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر خطا سے محفوظ ہے، خدا کی حفاظت پہرا دے رہی ہے، نبی کی تربیت اس کی معاونت کر رہی. یہ سچ ہے؟ زور سے بولے یار، جلدی بولیں یار، بلند آواز سے بولیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی. میرے پیارے دوستو، اگر ان لوگوں کا ایمان سچا نہیں ہے، اگر ان کا عمل خالص نہیں ہے، اگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر ان کا طریقہ اچھا نہیں ہے، حضرت پیغمبر نے ان کو جنت کی سند کیسے دے دی؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟
اور خدا ان کو رضا کا تمغہ دے رہا ہے. اگر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے اور ان کا عمل معیار نہیں ہے, اللہ ان کو موت سے پہلے رضا کا تمغہ کیسے دے رہا ہے؟ چکوان والو خدا را توجہ فرماؤ, مجھے اور آپ کو بلکہ ساری دنیا کے نیک مسلمانوں کو اللہ کی رضا کا تمغہ ملے گا, لیکن جلدی نہیں مل سکتا. پہلے موت آئے گی, پھر قبر میں جائیں گے, قبر کے بعد حشر ہوگا, حشر میں حساب کتاب ہوگا, حساب کتاب میں کامیابی ہوگی, آدمی پل صراط سے گزرے گا, پھر جنت میں داخلہ ہوگا, جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر اسے جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی. جنت کی نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے اے اہل جنہ, میں نے تمہیں جنت کی بہت ساری نعمتیں دے دی, تم راضی ہو یا نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم ضرور راضی ہیں. آخر میں اللہ فرمائیں گے اے اہل جنہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, آج میں تم کو ایک ایسا تمغہ دیتا ہوں, ایک ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. آج میں تمہیں اپنی رضا کا تمغہ دیتا ہوں, آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اندازہ کریں, موت کے بعد, قبر کے بعد, حشر کے بعد, حساب کتاب کے, بولیں یار, اور پل صراط سے گزرنے کے, اور جنت میں داخل ہونے کے, بلکہ جنت کی نعمتیں مل جانے کے بعد رضا کا وہ تمغہ ایک نیک مومن مسلمان کو سب سے آخر میں جا کر ملے گا. لیکن اللہ نے اپنی رضا کا وہ تمغہ ابو بکر صدیق کو دنیا میں دے دیا. کیا اب بھی اس کا ایمان معیار نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس کا طریقہ سچا نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کا عمل صحیح نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کا فیصلہ خالص بولتے نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 تراویح کا فیصلہ تو عمر نے کیا تھا. اللہ کا بندہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے, عمر کی سوچ اپنی سوچ نہیں رہی تھی. عمر نے یہ فیصلہ ذاتی اعتبار سے نہیں کیا تھا, اپنی عقل سے نہیں کیا تھا. عمر نبی کا تربیت یافتہ تھا, عمر نبی کا مرید تھا. حضرت عمر کے لیے پیغمبر کی دعائیں تھیں, حضرت عمر پیغمبر کی مراد تھا, حضرت عمر نبی کی تمنا تھا. حضرت نبی نے مانگا, اللہ نے عمر کو دین کے غلبے کے لیے عطا کیا. وہ جب آیا, عمر جب فیصلہ کرتا تھا پیغمبر کی تربیت کی روشنی میں کرتا تھا. عمر کا فیصلہ اپنے دماغ کا فیصلہ نہیں تھا, نبی کی تربیت کے اثر سے ہوتا تھا. تو حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا 20 تراویح کا, وہ سچا ہے یا نہیں؟ بولیں. بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے کہ جی حضرت عائشہ نے ایک روایت بیان کی ہے, بخاری میں ہے, کہ نبی علیہ السلام رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے, ان میں 3 وتر ہوتے تھے, 8 رکعت تراویح ہوتی تھیں. میں نے کہا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا, یہ علمی بات ہے, بل کثرت والے میری بات سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ رمضان کی بات تھی یا غیر رمضان کی بات تھی. میں اس بحث میں نہیں جاتا, میں سادہ سوکھی آسان بات عرض کرتا ہوں. میرے پیارے دوست بزرگوں, جس عائشہ صدیقہ نے 8 رکعت تراویح والی روایت بقول تمہارے بیان فرمائی ہے, جب عمر نے 20 تراویح کا فیصلہ کیا تھا, حضرت عائشہ موجود تھیں یا نہیں؟ بولو. اچھا موجود تھیں تو بی بی بولی کیوں نہیں ہے, عمر میں نے تو 8 رکعت تراویح کی روایت نقل کی ہے اور تم 20 پڑھا رہے ہو, میں تو نہیں پڑھنے دیتی. کیا خیال ہے؟ اماں روکتی؟ بولو یار, بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ وہی عائشہ صدیقہ ہے جس نے بخاری اور مسلم کی وہ بدعت والی حدیث روایت کی ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو دین میں نئی چیز شامل کرے گا وہ مردود ہوگی, وہ مقبول نہیں ہوگی. یہی روایت حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں. حضرت عائشہ بدعت کی تردید کی روایت بھی نقل فرماتی ہیں, اور ادھر تمہارے بقول 8 رکعت تراویح کی روایت بھی نقل کرتی ہیں, اور عمر 20 کا حکم دیتا ہے. حضرت اماں عائشہ دیکھتی ہیں, انکار نہیں کرتی. کیا خیال ہے بھائی؟ بلکسر والوں یہ ہو سکتا ہے؟ بولیں یار, جلدی نہیں بولتے. یہ ممکن ہے. اور تمہیں اماں عائشہ صدیقہ کی شان کا پتہ نہیں ہے, ان کے تسلب کا پتہ نہیں ہے, ان کے پیغمبر سے محبت کا پتہ نہیں ہے. حضرت عائشہ کی شریعت کی تابعداری کا جو جذبہ تھا تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. ایک آدمی نبی علیہ السلام کے حجرے میں کیل ٹھونک رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اماں نے جلدی سے اندر سے آدمی بھیجا حجرے سے,
یہ کون ہے جو پیغمبر کے حجرے میں کیل ٹھونک رہا ہے؟ اماں کیا ہو گیا؟ میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جلدی جاؤ اس آدمی کو روکو، اسے کہو نبی کے حجرے میں کیل ٹھونک کر حضرت نبی کو قبر میں بے آرام نہ کرو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا اماں عائشہ صدیقہ حیات کی قائل ہی نہیں تھی، حجرے میں کیل نہیں ٹھونکنے دی۔ اور کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی بات گوارا نہیں کی، یہ کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کے مصلی پر بدعت والا کام ہو رہا ہے؟ بلکہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا ہوں، توجہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک بھائی ہے، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے صحابی ہیں، صدیق اکبر کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کی ایک عرصے تک اولاد نہیں ہوتی تھی۔ عبد الرحمن کے گھر والوں نے دعا کی یا منت کی، اللہ منت مانی، اللہ عبد الرحمن کو بیٹا دے، اگر تو بیٹا دے گا ہم اس کا عقیقہ کریں گے اور عقیقے میں ہم اونٹ ذبح کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کوئی حرج ہے؟ بولیں یار۔ اور اونٹ حلال ہے نا، قربانی بھی جائز ہے نا؟ دودھ پیتے ہو یا نہیں؟ اونٹنی کا گوشت کھاتے ہو یا نہیں؟ تو عقیقے کا کوئی حرج ہے؟ لیکن یہ بات جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی، بی بی نے فوراً انکار فرما دیا۔ سیدہ نے فرمایا نہیں ہم عقیقے میں اونٹ ذبح نہیں کریں گے۔ اماں اس کی کیا وجہ، کیا حرج ہو گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پیغمبر کو کبھی نہیں دیکھا حضرت نبی نے کسی بچے کا عقیقہ کیا ہو اور عقیقے میں اونٹ ذبح کیا ہو۔ میں نے جب بھی دیکھا حضرت پیغمبر نے بچوں کا عقیقہ کیا، اس میں بکرے تو ذبح کیے، بکریاں تو ذبح کی، اونٹ ذبح نہیں کیے۔ میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ میرے بھائی کو بیٹا دے، ہم ضرور اس کا عقیقہ کریں گے، عقیقے میں بکریاں تو ذبح کریں گے، اونٹ ذبح نہیں کریں گے، نبی کے طریقے کی مخالفت نہیں کرتے۔ اندازہ کرے اماں نے اتنی بات گوارا نہیں کی تو نبی کے مصلی پر بدعت کیسے گوارا کر لی؟ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہیں شریعت سمجھ نہیں آئی، تمہیں پیغمبر کا فرمان سمجھ نہیں آیا، تمہیں حضرت عمر کا بھی مقام سمجھ نہیں آیا۔ حضرت عمر بڑے مقام والا، حضرت عمر بڑی شان والا، چکمال والا، دنیا نبی کے دروازے پر خود آئی، ابو بکر نبی کے دروازے پر خود آیا، حضرت عثمان نبی کے دروازے پر خود آیا، حضرت علی نبی کے دروازے پر خود آیا، حضرت عمار نبی کے دروازے پر خود آیا، حسن حسین نبی کے دروازے پر خود آئے، عبداللہ بن مسعود نبی کے دروازے پر خود آیا، ابن زبیر نبی کے دروازے پر خود آیا، حضرت معاویہ نبی کے دروازے پر خود آیا، 1.25 لاکھ صحابہ، ساری دنیا نبی کے دروازے پر خود آئی۔ عمر خود نہیں آیا، پیغمبر نے مانگا، اللہ نے نبی کو تحفہ عطا کیا، اور عطا بھی دین کے غلبے کے لیے کیا۔ آپ نے دعا میں فرمایا اللہ اسلام کے غلبے کے لیے عمر دے۔ اب دعا تو اسلام کے غلبے کی تھی، عمر آیا تو دین کی مخالفت کرنے لگا۔ حیران ہوں یہ شوخی آئی تمہیں کہاں سے؟ تجھے تو حضرت عمر کا مقام بھی سمجھ نہیں آیا، تمہیں پیغمبر کی دعا بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے پیارے دوستو، یہ بڑا عظیم آدمی تھا، اس کی سوچ اپنی سوچ نہیں تھی، یہ پیغمبر کی صحبت میں رنگا ہوا تھا، اس کا خیال اپنا خیال نہیں تھا، جو فیصلہ کرتا تھا شریعت کے مطابق کرتا تھا، جو فیصلہ کرتا تھا پیغمبر کی سوچ اور سنت کے مطابق کرتا تھا۔ سچ ہے؟ بولے۔ اچھا آپ توجہ کریں، حضرت عائشہ نے تو روایت بیان کی 8 تراویح کی، تم کہتے ہو وہ 8 تراویاں تھیں، ہم تو کہتے ہیں وہ تراویاں نہیں تھیں، وہ تو تہجد کی نماز تھی۔ کون سی تھی؟ جلدی اٹھی نہیں سکتے، جلدی کر جلدی۔ ہم کہتے ہیں وہ تراویح کی نماز نہیں ہے، وہ 8 رکعت تہجد ہے، غیر رمضان کے الفاظ اس پر صاف قرینہ ہے۔ وہ تہجد تھی، تم نے اسے تراویح بنا لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کہہ دی۔
تو تمہیں غلط فہمی ہو گئی کہ اما عائشہ نے تو 8 بیان کی ہیں، حضرت عمر نے 20 تراویح کہہ دیں۔ میں نے کہا اگر سنت عمل نہیں تھا، حضرت عائشہ نے انکار نہیں کیا۔ پھر میرے دوستو قابل توجہ بات ہے، لائق غور بات ہے، ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، ایک رمضان کے مہینے کی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں تراویح 20 سال ہوتی، تراویح 20 رکعت ہوتی رہی۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ 10 سال، حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا 12 سال تک تراویح 20 رکعت ہوتی رہی۔ اما عائشہ دیکھتی بھی رہی، سنتی بھی رہی، ایک دن بھی انکار نہیں کیا۔ پھر حضرت علی کی خلافت کا زمانہ آیا، 5.5 سال تک تراویح 20 رکعت ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ دیکھتی بھی رہی، سنتی بھی رہی، لیکن انکار نہیں کیا۔ خلافت عمر میں انکار نہیں کیا، خلافت عثمانی میں انکار نہیں کیا، خلافت علوی میں انکار نہیں کیا۔ پھر حضرت حسن کی خلافت میں تراویح 20 رکعت ہوتی رہی، حضرت عائشہ نے انکار بولے، ایک دن کی بات تو تھی نہیں۔ پھر حضرت امام حسن کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت کا زمانہ آیا، 19.5 سال تراویح 20 رکعت ہوتی رہی۔ تقریباً سن 58 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات ہے خلافت معاویہ میں۔ اس وقت تک حضرت عائشہ تراویح 20 رکعت دیکھتی رہی، سنتی بھی رہی، پڑھی پڑھائی جاتی دیکھتی رہی، ایک دن بھی تردید نہیں کی، ایک دن بھی انکار نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا تراویح کی رکعت 8 نہیں تھی، سنت تراویح کی رکعت واقعی 20 تھی۔ عمر کا فیصلہ سنت کے مطابق تھا، سچ ہے، زور سے۔ نبی کے زمانے میں شرابی کی سزا 40 درے۔ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں کا مشورہ ہوا، یہ سزا زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جرم کا دروازہ بند ہو جائے، فتنے کا سد باب ہو۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں خلفائے راشدین میں سے ہیں، دونوں نے اتفاق کر لیا کہ شرابی بندے کو 80 درے لگائیں گے۔ کتنے بولو؟ بلکہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، امامی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے۔ یہ ہماری کتاب بہت بڑا خزانہ ہے، کوئی سنی ایسا نہ ہو جس کے پاس یہ ہماری کتاب نہ ہو۔ اس کا نام ہے ارشادات علی، فرمان علی کا، قول علی کا، بات علی کی، فیصلہ علی کا، ماننے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ کہو الحمدللہ، زور سے کہیں الحمدللہ۔ آئیں اب حضرت علی کے دروازے پر چلتے ہیں۔ حضرت علی فاروق اعظم کے فیصلے 20 تراویح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح میں نقل کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت عثمانی کی بات ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، گھر سے باہر نکلے، دیکھا لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں، مسجد میں لوگ تراویح کی تیاری کر رہے ہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھر گئیں۔ حضرت علی نے یہ بارونق منظر دیکھا، حضرت علی نے عمر کے حق میں دعا کی، نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا، اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے۔ عمر نے ہماری مسجدوں کو نور سے منور کر دیا ہے، عمر نے نمازیوں سے ہماری مسجد بھر دی ہے، عمر نے تراویح کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے۔ میں کہتا ہوں عمر کا فیصلہ بھی سچا اور حضرت علی کی تصدیق اور تائید بھی، بولیں، بلکہ میں کہتا ہوں ابو بکر عمر فیصلہ کرتے تھے، حضرت علی تصدیق فرماتے تھے۔ ابو بکر عمر کام کرتے تھے، حضرت علی تابعداری کرتے تھے۔ صدیق اکبر نبی کا جانشین بن گیا، پہلے بیعت کرنے والا حضرت علی ہے، صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا حضرت علی ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ جی وہ مجبور تھے، اور اللہ کا بندہ یہ پیغمبر کی رحلت کی بات نہیں، میں پیغمبر کی رحلت سے پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ صدیق اکبر وہ عظیم آدمی ہے جو پیغمبر کی موجودگی میں نمازیں پڑھاتا تھا۔ شاید تمہیں یہ بات کسی نے نہیں بتائی۔ مرض الوفات کی بات نہیں کر رہا، مرض الوفات میں تو آپ نے حکم دے ہی دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں اس کی بات نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کی میں تکلیف اور مرض کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، آپ کی زندگی کی آخری دنوں کی بات نہیں کر رہا، حضرت نبی کی رحلت کے بعد کی بات نہیں کر رہا، میں پیغمبر کی مبارک حیات کی بات کر رہا ہوں، زندگی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی موجودگی کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں موجود ہوتے تھے، اگر کبھی کہیں کسی کام سے جاتے تھے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو نماز
نمازیں ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ یہ بخاری میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ نبی علیہ السلام دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، ان میں صلح کرانے تشریف لے گئے۔ ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، جناب بلال نے اذان کہہ دی۔ جب نماز کا ٹائم ہو گیا اور پیغمبر تشریف نہ لائے تو صحابہ نے صدیق اکبر سے کہا نبی کے بعد بڑی شان تیری ہے، ابو بکر نماز تو پڑھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی پر تشریف لائے، تکبیر ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ نماز شروع کر دی، تلاوت شروع کی۔ ابھی تلاوت کر رہے تھے کہ پیچھے سے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ توجہ کرنا، جب آپ تشریف لائے تو صحابہ نے کیا، حضرت صدیق اکبر نماز میں مستغرق تھے، توجہ نہیں کی بھئی مقتدی پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، کیا اشارہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ میرے آقا علیہ السلام بالکل میرے پاس تشریف لے آئے، میرے پہلو میں بائیں طرف تشریف لے آئے۔ اب جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں پیچھے ہٹنے لگا۔ میری کیا جرت ہے، آقا تشریف لائے ہیں، میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ مصلی کس کا ہے؟ بولیں، پیغمبر کا ہے نا۔ امامت کا منصب کس کا ہے؟ حضرت پیغمبر کا ہے۔ میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا، میں پیچھے ہٹ۔ توجہ کرنا ذرا، اور چکوال والو توجہ کرنا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ جب میں پیچھے ہٹنے لگا حضرت پیغمبر نے مجھے اشارہ کیا اور فرمایا ابو بکر اسبت مکانک، اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ یار نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، نہیں سمجھے نہیں ہو۔ اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر۔ پیارے آقا میں کیسے کھڑا رہوں؟ جگہ میری نہیں، جگہ آپ کی۔ مصلی میرا نہیں، مصلی آپ کا۔ منصب میرا نہیں، منصب آپ کا۔ امامت میری نہیں، امامت آپ کی۔ میں کیسے کھڑا رہوں؟ آپ نے اشارہ کیا ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ یہ مصلی میرا تھا، یہ منصب میرا تھا، یہ جگہ میری تھی، یہ امامت میری تھی۔ اب میں نے یہ جگہ تجھے دے دی، اب یہ جگہ میری نہیں تیری ہے، اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اندازہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے زبردستی چھین لی۔ اللہ اکبر، یہ زبردستی چھین لی؟ بولیں بولیں، یہ زبردستی چھین لی؟ اور مرض الوفات میں جو آپ نمازیں پڑھاتے تھے پیغمبر کے حکم پر، زبردستی چھین لی؟ بولیں یار۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ ابو بکر نے زبردست۔ اور میں نے کہا تمہاری باتوں میں تو تضاد ہے، ادھر تم کہتے ہو امامت منصوص من اللہ ہے، ادھر تم کہتے ہو امام منصوص من اللہ ہے، ادھر تم کہتے ہو امام مفترض الطاعت ہے، ادھر تم کہتے ہو امام خدا بناتا ہے۔ میں نے کہا خدا جس کو منصب دیتا ہے اس کو کون چھین سکتا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات کو۔ خدا نے پیغمبر کو نبوت دی، مشرکین مکہ مخالف تھے، کسی نے پیغمبر سے نبوت چھینی؟ بولیں بولیں۔ اگر امامت آسمانی منصب ہے اور خدا نے اتارا ہے، امام خدا بناتا ہے، تو امامت کیسے چھن گئی؟ دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا چھیننے والی بات سچی ہے یا پھر امامت کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ جو آسمانی منصب ہوتا ہے وہ چھینا نہیں جاتا، اس کو کوئی غصب نہیں کر سکتا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ من گھڑت کہانی بنائی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے جو منصب ہے آسمانی وہ صرف نبوت ہے، اور حضرت پیغمبر پر اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، سچ ہے؟ زور سے بولے۔ حضور کے بعد نبی، آپ کے بعد رسول، آپ کے بعد معصوم، حضرت نبی کے بعد کوئی صاحب امر، حضرت نبی علیہ السلام کے بعد کوئی صاحب وحی، بولو، حضرت نبی کے بعد کوئی صاحب کتاب، حضرت نبی کے بعد کوئی صاحب شریعت، حضرت نبی کے بعد کوئی صاحب امت۔ پیغمبر آخری، قرآن آخری، شریعت آخری، یہ امت بھی آخری، اور معصومیت بھی ختم ہے۔ جس طرح میرے آقا پر نبوت ختم ہے، اس طرح پیغمبر پر معصومیت بھی۔ بولو، آپ کے بعد کسی پر وحی، بولو بولو بولو، آپ کے بعد کسی پر کتاب، قرآن آخری کتاب ہے۔
شریعت آخری کتاب ہے. حضرت پیغمبر کی نبوت کے بعد اب خلافت شروع ہو رہی ہے. لوگ مجھ سے دریافت کرتے ہیں ختم نبوت کی کیا دلیل ہے. میں نے کہا ختم نبوت کی سب سے بڑی عملی دلیل ابو بکر صدیق کی خلافت ہے. اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو ابو بکر کبھی خلیفہ نہ بنتا، صدیق خلیفہ بن گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نبی کی نبوت مکمل ہو گئی ہے، تبھی خلافت کا آغاز ہوا ہے. صدیق اکبر خلیفہ پہلا، فاروق اعظم خلیفہ دوسرا، حضرت عثمان خلیفہ تیسرا، حضرت علی خلیفہ چوتھا. یہ 4 خلفائے راشدین ہیں. حضرت پیغمبر نے فرمایا جس طرح میرا طریقہ سنت ہے ان کا طریقہ بھی ایسے سنت ہے. صحیح ہے؟ زور سے. جب پیغمبر ان کے طریقے کو سنت فرما رہے ہیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت نبی علیہ السلام ان کے عمل کو معیار بنا رہے ہیں. تو ثابت ہو گیا صحابہ کا ایمان بھی معیار حق ہے اور صحابہ کا عمل بھی معیار حق ہے. کوئی کام آپ نے ایسا نہیں کرنا جو صحابہ نے نہ کیا ہو، کوئی عبادت ایسی نہیں کرنی جو صحابہ نے نہ کی ہو. جو صحابہ نے کی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، جو صحابہ نے نہیں کی وہ ہم نے. بلکہ اگر آپ سمجھ پائیں تو میں عرض کر دوں جو کام نبی علیہ السلام نے کیا اور آپ کے صحابہ نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے، اور جو کام پیغمبر نے نہیں کیا اور صحابہ نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے. اور جو کام پیغمبر نے کیا اور صحابہ نے اس کو ترک فرما دیا ہم نے وہ کام بھی نہیں کرنا. پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے. کوئی کام پیغمبر نے وقتی طور پر کیا، تھوڑی دیر کے لیے کیا، پھر صحابہ نے اس کو ترک فرما دیا، ہم نے وہ کام. بولیں بولیں بولیں. یہ تہجد کی اذان پہلے ہوتی تھی، صحابہ نے ترک کر دی، ہم نے نہیں دینی. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کی قربانی نہیں کی، لیکن حضرت علی کی روایت ہے بھینس کی قربانی جائز ہے، ہم نے قربانی بھینس کی کرنی ہے. اور سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، وہ پیغمبر کی خصوصیت ہے، ہم نے نہیں کرنا. نبی نے 11 شادیاں کی، 9 گھر والیاں بیک وقت نبی کے گھر میں تھیں، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں اکٹھے کی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کی. ہم نے 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ تو میرے دوست بزرگوں، جو کام پیغمبر نے کیا صحابہ نے کیا ہم نے کرنا ہے، جو کام پیغمبر نے نہیں کیا صحابہ نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے. اور جو کام پیغمبر نے کیا وقتی طور پر کیا اور پھر صحابہ نے چھوڑ دیا ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کرنا. اس سے ثابت ہو گیا ایمان کا معیار بھی صحابہ اور عمل کا معیار بھی پیغمبر کے صحابہ. آج کل لوگ بہت ساری ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کی، اس لیے ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. لوگ میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، صحابہ نے نہیں نکالے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لوگ ماتم کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور روزے مصنوعی بناتے ہیں اور جناب گلی کوچوں میں پھراتے ہیں اور غم کے دن مناتے ہیں. کوئی تیسرے دن مناتا ہے، کوئی 7 جمعراتیں مناتا ہے، کوئی چہلم کرتا ہے، کوئی سالانہ برسی کرتا ہے. حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت علی نے نہیں کیا، بلکہ میں کہتا ہوں 12 ائمہ میں سے بھی کسی نے نہیں کیا ہے. بولیں. اگر سب سے پہلے کرتے تو امام زین العابدین نہ کرتے، جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابے کو میدان کربلا میں شہید ہوتے دیکھا ہے. زین العابدین نے کوئی مجلس عزا منعقد کی ہو تو بتاؤ، کوئی جلوس نکالا ہو تو بتاؤ. امام زین العابدین نے کہا ہے آؤ مدینے والے اکٹھے جلوس نکالتے ہیں، یزید کے دروازے پر جاتے ہیں اور ادھر ماتم کرتے. کیا ہے؟ بولو. پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے ایک چیز لی ہے. اب اگر میں بتاؤں کہ کہاں سے شروع ہوا ہے تو پھر تمہیں تکلیف ہو جائے گی. اس کے موجد کون ہیں اور کرنے والے کون ہیں؟ اور خدا را سوچو، ان چیزوں کو چھوڑو، رسومات چھوڑو، بدعات چھوڑو. خدا کے لیے ہم تو وحدت کا پیغام لائے ہیں، امن کا پیغام لائے ہیں. جو اہل سنت ہیں وہ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین پر عمل کریں. جو 12 اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے ائمہ کی تعلیمات پر عمل کریں. اس سے زیادہ بہترین امن کا کوئی نسخہ نہیں. سچ ہے؟ بولیں بولیں. کلمہ وہی ہوگا جو 12 امام پڑھتے تھے، اذان وہی دیں گے جو حضرت علی کے زمانے کا مؤذن دیتا تھا. انصاف ہے یا نہیں؟ زور سے بولو یار.
جلدی بولو یار. اذان وہی دیں گے جو حضرت حسن حسین دیتے تھے, اذان وہی دیں گے جو امام زین العابدین نے دلوائی ہے. میرے پیارے دوستو بزرگوں, حضرت نبی کی بیٹیاں 4 تھیں. علی سے پوچھیں گے, حسن سے پوچھیں گے, حسین سے پوچھیں گے, زین العابدین سے پوچھیں گے, محمد باقر جعفر صادق سے پوچھیں گے. جو فیصلہ وہ کر دیں وہ مانیں گے. اللہ کی قسم ہے, سارے ائمہ سے روایت موجود ہے, پیغمبر کی بیٹیاں 4. کتنی؟ زور سے بولیں, زور سے بولیں. خدا گواہ ہے, ہم نے کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی جس میں کسی امام کا ایک قول ہو کہ پیغمبر کی بیٹیاں 3 نہیں تھیں, ایک بیٹی تھی. ہم نے جہاں بھی کوئی کتاب دیکھی یا روایت دیکھی اس میں ایک ہی بات دیکھی, پیغمبر کی بیٹیاں 4. کتنی؟ زور سے نہیں بولتے, جلدی نہیں بولتے. حضرت نبی کی بیٹیاں 4 اور پیارے پیغمبر کے داماد 3. کتنے؟ بڑے داماد حضرت ابو العاص ہیں, دوسرے داماد جناب عثمان ہیں, تیسرے داماد جناب علی المرتضیٰ ہیں. یہ تینوں پیغمبر کے داماد حضرت نبی کے جدی ہیں, حضرت نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں. حضرت ابو العاص خدیجۃ الکبریٰ کا سگا بھانجا ہے. حضرت ابو العاص بی بی حالہ کا بیٹا ہے. اور حضرت ابو العاص کے بعد حضرت عثمان یہ پیغمبر کا جدی ہے, نبی کی پھپھی کی اولاد ہے. اور حضرت عثمان نبی کا دوہرا داماد ہے. اور حضرت علی وہ تو پیغمبر کے چاچے کا بیٹا ہے اور حضرت نبی کا داماد ہے. تینوں داماد نبی کے جدی بھی ہیں اور نبی کے قرابت دار بھی ہیں. کتنا بہترین طریقہ ہے اہل سنت کا کہ نبی کو مانتے ہیں, نبی کی ساری جماعت کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, نبی کی ساری اہل بیت کو مانتے ہیں. سچ ہے. حضرت علی نے ابو بکر کو مانا تو ہم نے مانا, حضرت علی نے عمر کو مانا تو ہم نے مانا, حضرت علی نے عثمان کو مانا تو ہم نے مانا, اور جناب حضرت حسن نے معاویہ کو مانا تو ہم نے مانا, حسین نے معاویہ کو مانا تو ہم نے مانا, حسین نے یزید کو نہیں مانا, ہم نے یزید کو نہیں مانا. ہم تو حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے موقف پر عمل کر رہے ہیں. حضرت حسین نے یزید کا انکار کر دیا تھا, میں اسے خلافت کی اہل نہیں سمجھتا, میں اس کی بیعت نہیں کرتا. اس کی پہلی وجہ یہ تھی, حضرت حسین نے فرمایا افضل لوگ موجود ہیں, غیر افضل کو حکومت پر نہیں آنا چاہیے. صحابہ کا زمانہ ہے, صحابی کو خلیفہ ہونا چاہیے. ابو بکر مسند پر آیا, ہم نے بیعت کی کہ نبی کا صحابی تھا. حضرت عمر خلافت پر آیا, ہم نے بیعت کی کہ حضرت عمر صحابی تھا. حضرت عثمان خلافت پر آیا, ہم نے بیعت کی کہ عثمان صحابی تھا. حضرت علی خلافت پر آیا, ہم نے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. حضرت حسن خلافت پر آیا, ہم نے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. حضرت معاویہ خلافت پر آیا, ہم نے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. یزید مطالبہ کرتا ہے یزید صحابی نہیں, لہذا میں بیعت نہیں کرتا. کتنی بے غبار بات ہے اور کتنی صاف بات ہے, پتہ نہیں لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی. بلکہ میں نے 2 کتابوں میں پڑھا ہے, جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی معاویہ سے صلح ہونے لگی تو حضرت امام حسن نے یہی خاص شرط پیش فرمائی تھی. حضرت امام حسن نے فرمایا معاویہ میں خلافت تمہیں دیتا ہوں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, میرے ساتھ وعدہ کرو جو کام کرو گے یا نبی کے طریقے پر کرو گے یا ابو بکر عمر کے طریقے پر کرو گے. حضرت معاویہ نے اقرار کیا میں جو کام کروں گا نبی کی سنت کے مطابق کروں گا, ابو بکر عمر کی سنت کے مطابق کروں گا. حضرت امام حسن راضی ہو گئے, بیعت بھی فرمائی اور خلافت بھی سپرد کر دی. کیسی بہترین بات ہے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن بھی نبی کے صحابہ کو معیار حق مانتے تھے. کو بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک موضوع پر بات چلا رہا ہوں, اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے. میرے پیارے دوستو بزرگوں, ہر اعتبار سے صحابہ معیار ہیں, ایمان کا بھی معیار ہیں اور عمل کا بھی. بولے جو عبادت صحابہ نے کی ہے وہ کرنی ہے, جو عبادت صحابہ نے نہیں کی وہ عبادت. بولیں 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 زور سے. یہ صحابہ 40واں کرتے تھے چہلم. حضرت حسن حسین نے باب علی کا چہلم کیا تھا. بولتے نہیں ہو یار. حضرت حسین کا چہلم امام زین العابدین نے کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے یہ باتیں کہاں سے نکال لی ہیں؟
اسی طرح اور بھی جتنی رسمیں آج کل شادی کی یا غمی کی یا فوتگی کی یا جنازے کی لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری درخواست یہ ہے، آپ جب بھی عمل کریں، یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے، جب بھی آپ سے کوئی آدمی کسی بات کا مطالبہ کرے آپ فوراً کہیں یہ کام صحابہ نے کیا تھا۔ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ آپ خوشی بھی اسی طرح کریں جیسے صحابہ کرتے تھے، اور غمی بھی اس طرح کریں جس طرح پیغمبر کے صحابہ کرتے تھے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے نہ خدا قبول کرے گا نہ اللہ کا پیغمبر قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہر وقت اپنے ایمان اور عمل کی فکر کریں اور ان کو جانچتے رہیں، اس کو پرکھتے رہیں، کہیں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، کہیں ایمان گدلا تو نہیں ہو گیا، ایمان میلا تو نہیں ہو گیا، ہمارے اعمال میں بدعات کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی۔ ان کی چھان بین کرتے رہیں، بدعات کو چھوڑتے رہیں، رسومات کو چھوڑتے رہیں، شرک کو چھوڑتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، رات کو جب سوئیں تو توبہ کر کے سوئیں، کلمہ پڑھ کے سوئیں، ایمان کی تجدید کر کے سوئیں۔ کیا پتہ ہے کہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ کوشش کریں گے، زور سے بولیں۔ باقی یہ پرچیاں آ رہی ہیں، ایک اہم پرچی آئی ہوئی ہے، باقیوں کے جواب دینے کا تو وقت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی چھوٹی سیدہ ام کلثوم، اس کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی، اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو وہ بیان کریں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا لوگوں کے انکار کرنے سے بات نہیں بنتی، انکار نہیں ہوتا، تردید نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ مذہب تشیع کی معتبر کتب بلکہ کتب ارما میں 2 درجن سے زائد کتابوں کے حوالے موجود ہیں، جن میں پہلے نمبر کی کتاب کافی محمد ابن یعقوب کلینی نے کافی میں روایات نقل کی ہیں، جو معتبر ترین کتاب ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی فاروق اعظم سے کر دی۔ اور پرچی والے نے ایک عجیب سوال لکھا ہے کہ بہت سارے ہم نے علماء سے پوچھا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، کہ عمر نے نعوذ باللہ زبردستی شادی کی تھی اور مہر بھی ادا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا دوستوں نے آپ کو جھوٹ بولا ہے، ماشاءاللہ جھوٹ بولنے میں وہ مہارت تامہ رکھتے ہیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، بلکہ ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ اس کے بغیر تو ان کا دین ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تقیہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کتمان بھی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ میں اپنی کتاب کے حوالے نہیں دیتا، شاید وہ انکار کر دیں، میں ان کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ یعقوبی مؤرخ نے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی کے اندر نقل کیا ہے، حضرت عمر نے حضرت علی سے بیٹی کا رشتہ مانگا اور فرمایا چونکہ یہ پیغمبر کی نواسی ہے، میں چاہتا ہوں پیغمبر کے خاندان سے میرا رشتہ جڑ جائے۔ حضرت علی نے حضرت عباس سے مشورہ کیا، عباس نبی کا بھی چاچا تھا، عباس علی کا بھی چاچا تھا۔ حضرت عباس اور حضرت علی کی باہمی مشاورت ہو رہی، دونوں رضامند ہو گئے۔ عمر اچھا آدمی ہے، نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں لکھتا ہے حضرت علی کے بااعتماد لوگوں نے بیان کیا، عمر اللہ کی توحید کا قائل ہے، حضرت پیغمبر کی نبوت کا قائل ہے، خاندان نبوت کی عظمت کا قائل ہے، ائمہ کی عظمت کا قائل ہے۔ عمر بڑی شان والا ہے، قابل اعتماد آدمی ہے، لہذا عمر کو رشتہ دینا چاہیے۔ عمر کو رشتہ دے دیا۔ مؤرخ یعقوبی لکھتا ہے حضرت عمر نے پیغمبر کی نواسی سے شادی کی، حضرت ام کلثوم سے شادی کی، حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی، بی بی فاطمہ کی لخت جگر سے شادی کی، اور حضرت عمر فاروق نے 10,000 دینار مہر مقرر کر کے ادا کر دیا۔ کتنا؟ 10,000 دینار۔ دینار اشرفیوں کو کہتے ہیں، اور اشرفیاں سونے کی ہوا کرتی ہیں۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا امیر المومنین اتنا زیادہ مہر آپ نے کیسے مقرر کر دیا؟ آپ تو تردید کیا کرتے ہیں مہر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اتنا مہر کیسے مقرر کر دیا؟ حضرت امیر عمر نے فرمایا لوگو میرے مہر کے پیسوں کو نہ دیکھو، نبی کے رشتے کی عظمت کو دیکھو۔ واہ عمر تیری عظمت پر قربان، تیری قدردانی پر قربان، خاندان نبوت سے تیری محبت جو ہے اس محبت پر قربان۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا یہ نبی کی نواسی ہے، گویا نبی کی بیٹی ہے، رشتے کی عظمت کو دیکھو، اہل بیت کی شان کو دیکھو، خاندان نبوت کی شرافت کو دیکھو۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولتیں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔
تو یہ آپ کو کسی نے جھوٹ بولا ہے کہ عمر نے زبردستی رشتہ لے لیا اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا. حضرت نے مہر مقرر فرمایا تھا اور ادا بھی کیا تھا. مورخ یعقوبی کے بقول وہ 10,000 دینار تھا. اور کچھ سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور اسی میری کتاب میں میں نے 2 درجن حوالے نقل کر دیے ہیں کہ حضرت عمر علی کا داماد تھا. اگر کوئی حوالہ غلط ہو آپ مجھے بتائیں، میں معذرت بھی کروں گا، اپنے موقف سے رجوع بھی کر لوں گا. لیکن اگر حقیقت ہو اور ائمہ کے فرامین ہوں اور مذاہب کتب اربع کی عبارات ہوں اور صراحتاً حوالے مل رہے ہوں، پھر مہربانی کریں آپ بھی مانیں ہم بھی مانیں. میں کہتا ہوں صحابہ بھی سچے، نبی کا خاندان بھی سچا. ٹھیک ہے؟ بس آخری بات ایک ضروری سن لیں، اہم ہے. میں نے اس میں ویسے لکھ دی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی نکاح پر علماء امامیہ نے 4 مسائل کی بنیاد رکھی ہے. 4 مسائل حل کیے ہیں اسی عمر کے رشتے پر. کتنے؟ پہلا مسئلہ حل کیا. حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو عورت عدت کہاں گزارے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ عورت کا خامند فوت ہو جائے تو عورت عدت، بولو یار، وہ عورت عدت کہاں گزارے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے گھر میں تھی. حضرت عمر شہید ہو گئے. حضرت علی اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اس کی تعزیت کی. عمر بڑی شان والا آدمی تھا. عمر کے جانے سے بہت نقصان ہو گیا، میری پیاری بیٹی پریشان نہ ہو، میں تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری پیاری بیٹی میں مشورہ کرنے آیا ہوں، اپنے گھر میں رہو گی یا میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے کہا بابا جیسے آپ حکم فرمائیں. حضرت علی نے فرمایا بیٹی اگر میرے گھر میں آؤ تو تمہارے بابا کا گھر ہے، اگر عمر کے گھر میں رہو تو تمہارے خامند کا گھر ہے، یہاں بھی رہنے کی اجازت ہے. پھر حضرت علی اپنی بیٹی کو عمر کے گھر سے اپنے گھر لے آئے. کروڑوں روپے کا حوالہ ہے، میں نے کتاب میں نقل کر دیا ہے. زمین کا مجتہد اگر کوئی انکار کرے، جو انعام کہے گا میں انعام دینے کو تیار ہوں. دوسرا مسئلہ، یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ اس کے اندر وہ بھی میں نے نقل کر دیا ہے. وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے، انہوں نے لکھا کہ وراثت کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو گھر والی تھی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت علی کی شہزادی تھی، وہ جب فوت ہوئی تو ان کا بیٹا تھا عمر سے، اس کا نام ہے زید. کیا نام ہے؟ عمر کا بیٹا ہے، ام کلثوم کا بیٹا ہے. علی دا دوہترا ہے، حسن حسین دا سکا بھانجا ہے. یاد رہے گی؟ یہ دونوں ماں بیٹا اکٹھے فوت ہو گئے. جب اکٹھے فوت ہو گئے تو 2 مسئلے سامنے آئے. ایک مسئلہ یہ آیا کہ جنازہ الگ الگ ہو، ماں کا الگ بیٹے کا الگ، یا اکٹھے ہو. دوسرا مسئلہ یہ پیش آیا کہ وراثت کیسے تقسیم ہو. ماں بھی فوت ہو گئی، بیٹا بھی فوت ہو گیا، کون پہلے فوت ہوا کون بعد میں ہوا، وارث کون بنے گا؟ تو دونوں مسئلے امام جعفر صادق نے اپنے والد امام محمد باقر کی سند سے نقل کیے. ارشاد فرمایا کہ حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے زید کا بھی انتقال ہو گیا. ان دونوں کا جنازہ اکٹھے اٹھایا گیا، ان دونوں کا جنازہ اکٹھے ادا کیا گیا اور مسئلہ بیان کیا. الگ الگ جنازہ ادا کرو تو یہ بھی جائز ہے اور اکٹھے جنازہ ادا کرو تو یہ بھی جائز ہے. بلکہ اس نے وضاحت کی سیدہ ام کلثوم کا جنازہ اور زید کا جنازہ، حضرت عمر کے بیٹے کا جنازہ، ماں اور بیٹے کا جنازہ دونوں اکٹھے ادا کیے. ایک روایت کے مطابق اس کو پڑھانے والا عبداللہ ابن عمر تھا اور ایک روایت کے مطابق یہ جنازہ پڑھانے والا سعید ابن عاص اموی تھا. 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ وراثت کا، تو کہتے ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سیدہ ام کلثوم پہلے فوت ہوئیں یا ان کا بیٹا پہلے فوت ہوا، تو نہ بیٹا ماں کا وارث بنا نہ ماں بیٹے کی وارث بن سکی. یہ 3 مسئلے ہو گئے. اور جو چوتھا مسئلہ ہے وہ تو کئی لاکھ خرب روپے کا ہے. کئی لاکھ، بولیں سنا دوں؟ برداشت کریں گے؟ تکلیف تو نہیں ہوگی؟ زیادہ میٹھا کھا کھا شوگر ہو جاتی ہے نا. تھوڑی سی سچی کڑوی بات ہونی چاہیے نا، ہونی چاہیے کہ نہیں؟
مسئلہ بیان کیا، علماء امامیہ سے پوچھا، بتاؤں بتا دوں، سید زادی کا نکاح، سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے یا نہیں؟ امامی علماء نے لکھا کہ جناب کوئی حرج نہیں، غیر سید کے ساتھ سید زادی کا نکاح جائز ہے، بلکہ غلام کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، بلکہ اجمی آدمی ہو اور عربی عورت ہو تو اس کا نکاح بھی جائز ہے۔ یہ اس نے اصول بیان کر کے، مسئلہ بیان کر کے آگے اس کے نظائر پیش کرے کیے، توجہ کریں۔ کہتا ہے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، حضرت نبی نے اپنی بیٹی حضرت ابو العاص کو دے دی زینب، حضرت پیغمبر کی بیٹی سید زادی تھی، ابو العاص ہاشمی نہیں تھا لیکن نکاح ہو گیا۔ دوسری مثال پیش کی، حضرت نبی نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دے دی، نبی کی بیٹی سید زادی تھی، حضرت عثمان ہاشمی نہیں تھا۔ تیسری میں مثال بیان کی کہ حضرت امام حسین کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام فاطمہ تھا، چھوٹی کا نام سکینہ تھا۔ فاطمہ کی شادی وہ بھی غیر سید سے ہو گئی، اور بی بی سکینہ کی شادی وہ بھی غیر سید سے ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت عثمان کے پوتے سے ہو گئی، وہ بھی سید نہیں تھا۔ حضرت سکینہ کی شادی ابو بکر کے نواسے مصعب ابن عمیر سے ہو گئی، مصعب بھی غیر سید تھا۔ اگر یہ نکاح جائز ہے تو ہمارے کیوں نہ جائز ہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ یہ چاروں مسئلے اس نے بیان کر دیے اسی بنیاد پر، اور آخر میں لکھا کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی سید زادی تھی، اور اس کا نکاح عمر سے ہوا۔ عمر جو ہے وہ غیر ہاشمی تھا۔ اگر علی کی بیٹی سید زادی کا نکاح غیر ہاشمی عمر سے جائز ہے تو ہماری بچیوں کے نکاح کیوں نہ جائز ہیں؟ اور سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چاروں چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ جھوٹ بول کر اس کا انکار کرتے ہیں، لوگوں کے عقید عمل کو خراب کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوست و بزرگوں، ہمیں اپنی طرف سے بات کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خاندان نبوت کے غلام ہیں۔ حضرت علی ہمارا پیر ہے، ہمارے پیروں کا پیر ہے۔ حضرت علی کی شان اس طرح کم ہو جائے گی اگر تم انکار کر دو گے، اگر کہو گے علی نے ڈر کر رشتہ دے دیا، نعوذ باللہ علی بزدل تھا، یہ علی کی توہین ہے۔ میں برداشت نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں علی شان والا، علی شجاع تھا، علی بہادر تھا، علی طاقتور دلیر تھا، علی اللہ کا شیر تھا۔ نہ کسی نے خلافت چھینی، نہ کسی نے فدق چھینا، نہ کسی نے بیٹی کا رشتہ چھینا۔ علی نے ابو بکر کو مانا، دل سے مانا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے ابو بکر کا فیصلہ مانا، دل سے مانا۔ علی نے اپنی بیٹی کا عمر کا رشتہ دیا تو اپنی مرضی سے دیا۔ صحیح ہے یا نہیں؟ زور سے بولیں۔ بہرحال یہ مل جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ نئی کتاب آئی ہوئی ہے، اس کا نام ہے فتنہ کبریٰ۔ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں آنے والی ہیں، نبی علیہ السلام نے بتائی تھیں، ان کو جاننا ضروری ہے، ایمان بچانا ضروری ہے، عمل صالح کی جو ہے مداومت ضروری ہے، اس کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ان کی حیات کا عقیدہ، ان کے نزول کا عقیدہ، اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ہم حضرت مہدی کے قائل ہیں، مہدی کے بولو، وہ بعض تسا انکار کر دے ہو سنی، وہ مہدی انہاں دا ساڈا نہیں، استغفر اللہ، غلط بات ہے بھائی۔ ہم حضرت مہدی کے قائل ہیں، حضرت مہدی نے تشریف لانا ہے، وہ آخری خلیفہ ہوں گے، زمین کو عدل سے بھر دیں گے، مہدی کی عظمت کے قائل ہیں۔ لیکن ایک بات اور ہے، اور بات قابل غور ہے، ان کا مہدی اور ہے، ہمارا مہدی اور ہے، بات قابل غور ہے۔ امام مہدی کا عقیدہ بھی اس کتاب میں آیا ہوا ہے، ضرور پڑھیں۔ اس قسم کی چیزیں عام رسائل میں نہیں ملتی۔ آپ کی رہنمائی کے لیے یہ حوالہ جات ہم نے جمع کر دیے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کی محنت کوش۔ ایک اور پرچیاں آ گئیں، دیکھ۔ حضرت علی سے حضرت فاطمہ شادی ہو گئی، نکاح کا خرچہ کس نے دیا؟ حضرت علی نے جو خرچہ کیا تھا وہ حضرت عثمان سے زرہ بیچی تھی، وہ سارے پیسے دینے والا میرا پیر عثمان تھا۔ کیا تھا؟ عثمان کا نام آیا نا کچھ لوگوں کو الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں قیمتی، جنات میں حضرت علی کا ایک خلیفہ تھا، اس کا نام بھی عثمان تھا۔ کیا تھا؟ بولیں۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی عثمان رکھا۔ دوستی ہے دشمنی ہے؟
جلدی بولیں یار. آپ کہتے ہیں صرف حضرت علی کے 2 بیٹے تھے. 2 تو نہیں تھے. حضرت علی کے تو بہت سارے بیٹے تھے. حضرت کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے, دوسرے بیٹے کا نام حسین ہے, تیسرے بیٹے کا نام محسن ہے, چوتھے بیٹے کا نام ابو بکر, 5ویں بیٹے کا نام عمر, 6ٹھے بیٹے کا نام عمر اصغر. حضرت علی کے 7ویں بیٹے کا نام ہے عثمان. نعرہ تکبیر. حضرت علی کی شادی کا خرچہ دینے والا بھی عثمان ہے. سچ ہے. آپ کو ایک اور حوالہ بتاتا ہوں, کئی خرب روپے کا. بتا دوں. وہ کہتے ہیں ہمارا جو مہدی ہے وہ غار میں چھپا ہوا ہے. پہلے 70-75 سال تک اس کی غیبت صغرا تھی. اس کے پاس 4 سفیر ہیں, وہ آتے جاتے تھے, پیغام رسانی کرتے تھے, امام کی تعلیمات باہر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. حضرت امام مہدی کا, توجہ کریں, حضرت امام مہدی کا غیبت صغرا کے زمانے میں جو پیغام رسانی کا کام کرنے والا مہدی کا پہلا سفیر تھا, اس کا نام بھی عثمان تھا. کہاں چھوڑو گے عثمان کو؟ یہ بڑا عظیم آدمی ہے بھائی, پیغمبر کا دوہرا داماد ہے. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہتا ہے زیارات مقدسہ بالکل جانا چاہیے. ہم قبروں کی زیارت کے قائل ہیں, اکابر کی زیارت کے قائل ہیں, صحابہ کی زیارت کے قائل ہیں, اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے قائل ہیں, لیکن شریعت کے طریقے کے مطابق. سجدہ نہیں کرنا, قبر کا طواف نہیں کرنا, دیوے نہیں بالنے, چادریں نہیں چڑھانی, منتیں نہیں ماننی, ان سے دعائیاں نہیں کرنی. ان کے لیے دعا کرنی ہے, البتہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے وسیلے سے بھی دعا کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اندر سے کچھ اور ہیں, باہر سے کچھ اور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہ صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے. معیار حق مانے تو ایمان کھرا ہو جائے اور عمل بھی خالص ہو جائے. دوستو, صحابہ کو معیار حق مانو اور ان کے ایمان اور عمل پر اپنے ایمان اور عمل کو پرکھتے رہو. اگر ان سے سر منہ بھی مختلف ہو جائے, سمجھو بات خطرے والی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ صحیح عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف دعائے خیر. یا رب دعا نہیں منگ دے میاں. استغفر اللہ. یہ حضرت علی کی اولاد کا شجرے والے کیلنڈر اور حضرت امام حسین والا اور شہداء کربلا والے سارے لے جائیں. انشاءاللہ قیمتی چیزیں ہیں, نظریاتی برکتیں بھی ہوں گی, عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ اس عظیم اجتماع کو قبول فرما, اللہ اس کاوش کو قبول فرما. حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب مد ظلہ العالی اور ان کے جتنے رفقاء کار ہیں جہاں, اللہ ان حضرات کی زندگیوں میں برکت کر, ان کی جوانیوں میں برکت کر, ان کی کوششوں کو قبول فرما. جنہوں نے یہ مسجد بنائی ان کا گھر جنت میں بنا. جو اس کانفرنس کے لیے محنت کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, اللہ ان کے گھر میں, ان کے رزق میں برکتیں فرما, ان کی اولاد میں برکتیں فرما, ان کے بچوں کو نیک بنا. اللہ ان سب کو صحابہ کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر پر اعتماد نصیب فرما, صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. اے اللہ اس اجتماع کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا دے, مریضوں کو صحت دے, بے اولادوں کو اولاد دے, گمراہوں کو ہدایت دے, بے دینوں کو دین دے, بے حیاؤں کو حیا دے, مردوں عورتوں کو نمازی بنا, سب لوگوں کو سنت والجماعت پر استقامت عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے اکابر دین کی محنتیں کر کے دنیا سے روانہ ہو گئے, ان کی قبروں پر رحمت کی بارش نازل فرما. خاص کر حضرت مخدومی محترم حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. میرے جد امجد حضرت اقدس علامہ توسوی نور اللہ مرکدہ, اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت کی راحتیں دے اور ان کے علم و عمل اور جذبے کا ہمیں وارث بنا. اللہ ان کے مشن کا ہمیں پیروکار علم بردار بنا. اللہ ہمارے تمام بڑے اکابر کے قبروں پر رحمت نازل فرما اور ان کے مشن پر ہمیں استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. رسومات, بدعات, خرافات, سیئات سے بچا, اہل تجدد کے فتنے سے بچا. اے اللہ ہر قسم کی بے اعتدالی سے بچا, اعتدال میں رہتے ہوئے سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کی حاجات پوری فرما. جو لوگ آئے ہیں, جو ان کی تمنائیں ہیں, جو ان کی ضروریات ہیں, اللہ خزانہ غیب سے پوری فرما.
اللہ ہم سب کے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ سیلاب کا عذاب آیا، بہت سارے لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے، اللہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا کر. اور جن کے بچے یتیم ہو گئے اللہ ان کی غیبی مدد فرما. جن مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے یا باہر کے لوگوں نے ان لوگوں کی امداد کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما. یہ کانفرنس کرنے والے، کرانے والے، اجازت دینے والے، اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرما. یہ مثبت معتدل پروگرام ہے، ہمیشہ ہوتا رہے. ہم لوگ اپنے ملک کے بھی خیر خواہ بنے، دین کے بھی خیر خواہ بنے، نبی آخر الزمان کے بھی خیر خواہ بنے، اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے بھی خیر خواہ بنیں گے یا نہیں؟ زور سے. اور اپنے ملک کے لیے خاص دعائیں کیا کریں. بڑا مشکل وقت ہے، بد امنی ہے، بے چینی ہے، مہنگائی. اللہ سارے عذاب ختم فرما، ہمارے ملک کو خوشحال کر دے، پاکستان کو ترقی دے دے. قیامت کی صبح تک اسے قائم دائم کر، اس میں اسلام کا نظام آئے، بطرز خلافت راشدہ آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين 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 برحمتك يا